الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، خلاصۃ النحو الدرس الرابع عشر، 14واں سبق، ضمائر کا بیان، پیج نمبر ہے 37۔ ضمائر کا بیان۔ ضمائر یہ جمع ہے ضمیر کی، ٹھیک ہے، جس کا لغوی معنی آتا ہے پوشیدہ چیز، اس لیے جو ہے دل کو بھی ضمیر کہہ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ دل بھی سب کا پوشیدہ ہوتا ہے، کسی کا دل دکھائی نہیں دیتا، اسی وجہ سے دل کو بھی کبھی کبھی ضمیر سے ادا کیا جاتا ہے، جیسے کہ کہہ دیتے ہیں ما فی الضمیر، وہ چیز جو ضمیر میں ہے۔ یہ تو ضمیر کا لغوی معنی آتا ہے چھپا ہوا، ٹھیک ہے۔ باقی لغوی معنی سے ابھی ہمیں یہاں پر لینا دینا نہیں ہے، ہمیں اس کا اصطلاحی معنی دیکھنا ہے علم نحو کے اعتبار سے۔ پیج نمبر کتنا ہوتا صاحب بک کا؟ جی جن اسلامی بھائیوں سے ہو سکے کہ ویڈیو آن فرما لیں تو وہ ویڈیو آن کر لیں بآسانی، اور تمام اسلامی بھائی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی، ضمیر، علم نحو میں ضمیر کسے کہتے ہیں اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو اسم متکلم یعنی بات کرنے والا، مخاطب یعنی جس سے بات کی جا رہی ہے یعنی سامنے والا، یا غائب جو کہ نہ متکلم ہے اور نہ مخاطب ہے، جو متکلم اور مخاطب میں سے کچھ نہیں ہوتا ہے اس کو غائب بولا جاتا ہے۔ تو جو اسم متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ پھر سے تعریف سن لیں، جو اسم متکلم یعنی بات کرنے والے پر، یا مخاطب یعنی جس سے بات کی جا رہی ہے اس پر، یا پھر متکلم اور مخاطب کے علاوہ جو ہے جس کو غائب بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو اسم متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے اسے ضمیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا اردو ترجمہ اکثر یہ کیا جاتا ہے، متکلم کا ترجمہ میں، ہم، مخاطب کا ترجمہ تو، تم، غائب کا ترجمہ وہ سب، اس طریقے سے اردو ترجمہ ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یہ جو ضمیریں ہیں ہمارے پاس، یہ 5 قسم کی ضمیریں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 5 قسم کی ضمیریں۔ تمام اسلامی بھائی اس کو بغور دھیان سے دیکھیں، 5 قسم کی ضمیر ہے۔ پہلی قسم ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل، یہ نمبر 1 پر ہے۔ نمبر 2 پر ہے آپ کی ضمیر مرفوع منفصل، منفصل، ابھی ہر ایک کا معنی بتائیں گے انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پہ آپ کی ضمیر منصوب، منصوب متصل، اور چوتھے نمبر پہ آپ کا ضمیر منصوب منفصل، اور 5ویں نمبر پر آتی ہے آپ کی ضمیر مجرور متصل، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ہر ایک کے معنی پر پہلے غور کر لیجئے، پھر اس کی جو ہے گردان کہلائیں گے۔ سب سے پہلے ہے ضمیر مرفوع متصل، ضمیر سے تو آپ سمجھ گئے یعنی ضمیر، اور مرفوع، مرفوع کا مطلب یہ ہوتا ہے، ضمیر مرفوع اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر معنی فاعلیت ہوں، معنی فاعلیت یعنی جو ہے رفع کی علامت ہو۔ ایک رفع کی علامت کا مطلب یعنی ضمہ ہو، ٹھیک ہے، یا الف ہو یا واو ہو،
ٹھیک ہے نا. تو یہ ضمیر مرفوع کہلاتی ہے. کیا؟ ضمیر مرفوع حالت رفعی میں ہو جو کہ فاعل بننے کی جگہ میں ہو. یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فاعل بننے کی جگہ میں ہو اس کو ضمیر مرفوع. مرفوع مرفوع یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے رفع یرفع سے، وہ جس کے اوپر رفع آیا ہو، اور رفع جو ہوتا ہے وہ عام طور سے فاعل پر آتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ رفع جو ہے وہ فاعل والی صفت ہی کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مرفوع. اور پھر اس کے بعد میں متصل. متصل کا مطلب کیا ہے؟ تو متصل کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے. متصل کا مطلب جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے، یعنی اس کے اوپر عامل داخل ہے. جیسے کہ آپ نے کہا نصارا. کیا کہا؟ نصارا. تو نصارا یہ فعل ہے آپ کا، اور اس نصارا کے اندر ایک ضمیر ہے جس کو ہم ہوا سے تعبیر کرتے ہیں. تو وہ ضمیر ہماری ضمیر مرفوع متصل کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب دوسری ضمیر مرفوع منفصل. تو مرفوع، مرفوع کا مطلب کیا ہے؟ مرفوع کا مطلب یہ جو کہ حالت رفعی میں ہو. حالت رفعی. حالت رفعی کا مطلب کیا؟ حالت رفعی کا مطلب یہ کہ یا معنی فاعلیت یعنی فاعل والی صفت سے متصف ہو، فاعل بن رہی ہو. ٹھیک ہے، یا انا کی خبر بن رہی ہو، یا کانا کا اسم بن رہی ہو. یہ چیزیں آپ نے بھی اگرچہ پڑھی نہیں ہے لیکن جو ہے آگے چل کر کے پڑھیں گے. تو یہ ضمیر مرفوع. اچھا منفصل. منفصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منفصل اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے عامل سے جدا، یعنی جو ضمیر اپنے عامل سے جدا ہو اس کو منفصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلی ہو گئی ہماری ضمیر مرفوع متصل، یعنی وہ ضمیر جو کہ حالت رفعی میں ہے، یعنی فاعل والی صفت سے متصف ہے اور اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے. ضمیر مرفوع منفصل جو فاعل والی صفت سے متصف ہے اور اپنے عامل سے ملی ہوئی نہیں ہے. یہ دو ضمیریں ہیں. ٹھیک ہے، باقی تیسری ضمیر، چوتھی اور پانچویں ان کو ابھی بتائیں گے. پہلے ان دونوں ضمیروں کو دیکھیں آپ. تو پہلے دو ضمیریں آپ کے لے لیجئے، ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مرفوع منفصل. ان میں سے ہر ایک کی 14 قسمیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، کیسے؟ 3 مذکر غائب کی ہوں گی اور 3 مؤنث غائب کی ہوں گی، 6 ہو گئیں. پھر 3 مذکر حاضر کی ہوں گی، 9 ہو گئیں. پھر 3 مؤنث حاضر کی ہوں گی، 12 ہو گئیں. پھر اس کے بعد 2 متکلم کی ہوں گی. تو یہ جو ہے اس طریقے سے آپ کی 14 ضمیریں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں وہ ضمیر جو کہ ضمیر مرفوع متصل ہے، یعنی فاعل والی صفت سے متصف ہے اور اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے، وہ کون سی ہوتی ہے؟ جیسے آپ دیکھیں اس کی انہوں نے پوری گردان دے رکھی ہے، نصارا. تو نصارا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ ضمیر مرفوع متصل کہلاتی ہے، نصارا. تو اس کے اندر جو ہما ضمیر ہے، یا یہ کہیے کہ نصارا کے اندر جو الف دکھ رہا ہے آپ کو، یہ الف ضمیر مرفوع متصل ہے جو کہ تثنیہ پر دلالت کر رہا ہے. نصارو اس کے اندر جو واو ہے یہ ضمیر ہے جو کہ دلالت کر رہا ہے ہم کے اوپر. اور نصرت اس کے اندر جو ہے نصرت، یہ تا ضمیر تا ساکن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دلالت کر رہی ہے ایک ہیا ضمیر پر، ہیا، اور وہ ہیا ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہے. نصرتا، تو اس کے اندر تا ضمیر جو آپ دیکھ رہے ہیں تا، اس کے بعد میں جو الف آ رہا ہے یہ الف ہے آپ کا تثنیہ کی علامت، اور تا جو دے رہے ہیں یہ مؤنث کی علامت دے دی ہے. نصرنا، تو اس نصرنا کے اندر ایک ہنہ ضمیر پوشیدہ ہے جو کہ حالت رفعی میں ہے اور وہ فاعل بن رہی ہے، اور وہی ضمیر مرفوع متصل ہے. اور نصرتا اس کے اندر تا ضمیر جو آپ دیکھ رہے ہیں تا ضمیر، یہ تا ضمیر جو ہے یہ اس وقت فاعل بن رہی ہے اور یہی ضمیر مرفوع متصل ہے. نصر تما، اس کے اندر تما جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. نصر تم،
اس کے اندر تم جو ضمیر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. نصرتی، ٹھیک ہے، تی ضمیر جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے جو کہ واحد مؤنث مخاطبہ پر دلالت کرتی ہے. نصرتما، تو اس میں تما جو ہے، تما یہ ضمیر مرفوع متصل ہے جو کہ فاعل کے تثنیہ ہونے پر دلالت کر رہی ہے. اور نصر تننا، اس میں جو تننا ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے جو کہ فاعل کے جمع مؤنث ہونے پر دلالت کر رہی ہے. اور نصر تو، یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے. تو ضمیر اس کے اندر جو ہے وہ واحد متکلم کی ہے جو کہ فاعل کے واحد ہونے پر دلالت کر رہی ہے. اور نصر نا، تو اس کے اندر جو آخر میں نا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے جو کہ فاعل کے جمع متکلم ہونے پر دلالت کر رہی ہے. ٹھیک ہے، چلیے تو اس پوری گردان کو یاد کر لیں گے. یعنی نصارہ اگر کوئی کہے ضمیر مرفوع متصل کتنی ہے تو آپ کہیں گے 14. کون کون سی ہیں تو آپ کہیں گے نصارہ، نصارہ، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا. اس پوری گردان کے اندر جو فاعل بن رہا ہے بس وہی ضمیر ضمیر مرفوع ہے. مرفوع اس اعتبار سے کہ فاعل بن رہی ہے، اور متصل اس اعتبار سے ہے کہ اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے. اس لیے کہ فاعل کا عامل جو ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ فاعل والی ضمیر اپنے فعل سے ملی ہوئی ہے، تو اسی لیے جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد میں آپ کی ضمیر مرفوع منفصل، یعنی وہ ضمیر جو کہ حالت رفعی میں ہوتی ہے، یعنی فاعل والی صفت سے متصف ہوتی ہے یا انا کی خبر والی صفت سے متصف ہوتی ہے یا کانا کے اسم والی صفت سے متصف ہوتی ہے. خاص کر یہ دیکھیں کہ فاعل والی صفت سے متصف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مرفوع ہو گئی. اور منفصل، تو منفصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منفصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے عامل سے جدا ہوتی ہے. وہ کون کون سی ضمیر ہیں؟ تو آسان سا ہے بالکل، اس کو یاد فرما لیں گے آپ. کیا ہے وہ؟ ہوا، ہما، ہم. ہوا یہ ایک مذکر غائب کے لیے، ہما یہ دو مذکر غائب کے لیے، اور ہم یہ سب مذکر غائب کے لیے. یہ تین ضمیریں مذکر غائب کی ہو گئی. ہیا ایک مؤنث غائب کے لیے، یعنی وہ ایک مؤنث. ہما وہ دو مؤنث ہیں. ہننا وہ سب مؤنث ہیں. انتا تو ایک مذکر. انتما تم دو مذکر. انتم تم سب مذکر. ٹھیک ہے، یعنی یہ تین ضمیریں ہو گئی مذکر حاضر کے لیے. پھر انتی یہ واحد مؤنث حاضر یعنی مخاطبہ کے لیے ہے. اور انتما یہ تثنیہ مؤنث حاضر یعنی تثنیہ مخاطبہ کے لیے ہے. اور انتنا یہ جمع مؤنث حاضر یعنی جمع مؤنث مخاطبہ کے لیے ہے. پھر انا یہ واحد متکلم کے لیے ہے، اور نحنو یہ جمع متکلم کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو قسم کی ضمیریں ہو گئیں. ایک ہے ضمیر مرفوع متصل، اور دوسری ہیں ضمیر مرفوع منفصل. ٹھیک ہے، تو جو ضمیریں لکھی ہوئی ہیں آپ ان کو ہی اچھی طریقے سے یاد فرما لیجئے گا. آئیے پھر تیسرے قسم پر آ جاتے ہیں ہم. تیسرے قسم میں آ رہی ہیں ہماری ضمیر منصوب متصل. ضمیر منصوب متصل. منصوب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منصوب وہ ہے کہ جو کہ حالت نصبی میں ہو. حالت نصبی میں ہو یعنی اس کے اوپر نصب آ رہا ہو. اب نصب کسے کہتے ہیں؟ تو اب اس میں آپ نے پڑھا، اسی کتاب میں پیچھے پڑھا کہ مفعول والی صفت، مفعول والی صفت جو ہے وہ نصب منصوب کہلاتی ہے. یعنی جس اسم کے اندر مفعول والی صفت آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے منصوب کہلاتی ہے. ٹھیک، تو اس اعتبار سے یہ منصوب ہو گئی، یعنی حالت نصبی میں ہے، یعنی اس کے اوپر ایسا عامل آ رہا ہے جو اس کو نصب دے رہا ہے. اب نصب آپ نے پڑھے رکھے ہیں، علامات نصب جو ہے 4 ہیں. علامات نصب 4 میں سے آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے پڑھا فتحہ، کسرہ، الف اور یا. یہ 4 چیزیں آپ نے علامات نصب میں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ضمیر کی تیسری قسم ہے ہماری ضمیر منصوب متصل، یعنی وہ ضمیریں جو کہ حالت نصبی میں ہیں، ان کے اوپر ایسا عامل آیا ہے جو کہ نصب دے رہا ہے. ٹھیک ہے،
اور متصل ہیں، متصل مطلب اپنے عامل سے ملی ہوئی ہیں. تو یہ ضمیریں کتنی ہوتی ہیں؟ تو یہ ضمیریں بھی 14 ہیں. یہاں پر انہوں نے یہ 2 طرح کی ضمیریں پیش کی ہیں. کتنے طرح کی؟ 2 طرح کی. اور وہ دونوں طرح کی ضمیریں اپنے عامل سے ملی ہوئی ہیں. پہلی جو ضمیریں پیش کی ہیں وہ فعل سے ملی ہوئی ہیں، اور دوسری قسم کی جو ضمیریں پیش کی ہیں وہ حروف مشبہ بالفعل یعنی انا سے ملی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، چلیے دیکھیے ان ساری ضمیروں کو بھی دیکھ لیجئے. نصرہ، پہلی ضمیر ہے نصرہ، تو نصرہ کے اندر نصرہ یہ آپ کا فعل ہے، اور اس نصرہ کے اندر ایک ہوا ضمیر جو پوشیدہ ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور جو آگے ہو ضمیر آ رہی ہے نصرہ، یہ ہو جو ضمیر آ رہی ہے یہ ضمیر آپ کی ضمیر منصوب متصل ہے. ٹھیک ہے، یہ مفعول واقع ہو رہی ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ نصرہ، اس نے اس کی مدد کی. نصارہ ہما، اس ایک مرد نے ان 2 مردوں کی مدد کی. نصارہ ہم، اس ایک مرد نے ان سب مردوں کی مدد کی. نصارہ ہا، اس ایک مرد نے اس ایک مؤنث کی مدد کی. تو اب آپ دیکھیں نصرہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ تو فاعل بن جائے گی. اب اس کے بعد میں جو ضمیر آ رہی ہے وہ ضمیر آپ کی ضمیر منصوب ہے اور متصل ہے، یعنی حالت نصب میں واقع ہو رہی ہے، نصب کی جگہ میں واقع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، نصارہ، مدد کی اس ایک مرد نے اس ایک مؤنث کی. نصارہ ہما، مدد کی اس ایک مرد نے ان 2 مؤنثوں کی. نصارہ ہننا، مدد کی اس ایک مرد نے ان سب عورتوں کی. ٹھیک ہے، نصارہ کا، مدد کی اس ایک مرد نے تجھ ایک مرد کی. نصارہ کما، مدد کی اس ایک مرد نے تم 2 مردوں کی. نصارہ کم، مدد کی اس ایک مرد نے تم 2 نصارہ کما، تم 2 مردوں کی. اور نصارہ کم، مدد کی اس ایک مرد نے تم سب مردوں کی. ٹھیک ہے، مذکر حاضر کے صیغے ہو گئے. نصارہ کی، مدد کی اس ایک مرد نے تجھ ایک مؤنث کی. اور نصارہ کما، مدد کی اس ایک مرد نے تم 2 مؤنثوں کی. اور نصارہ کننا، مدد کی اس ایک مرد نے تم سب عورتوں کی. ٹھیک ہے، اور نصرانی، مدد کی اس ایک مرد نے میری. نصرنا، مدد کی ان سب مردوں نے ہماری. ٹھیک ہے، تو اب اس میں جو ہے جو نصرہ ہے یہ ہوگا فعل، اور نصرہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ رہے گا فاعل سارے صیغوں میں. ٹھیک ہے، اور آگے جو ضمیر آ رہی ہے وہ ضمیر رہے گی ہماری منصوب، اس لیے کہ مفعول واقع ہو رہی ہے اور حضرت متصل. آپ نے فرمایا نصارنا، مدد کی ان سب مردوں نے ہماری، تو یہ تو جی واحد مذکر سے گا حضرت. مدد کی اس ایک مرد نے ہماری، ایسا آئے گا نا ہاں، ترجمے سے. نصرنا، مدد کی اس ایک مرد نے ہماری، یعنی ہماری سب کی. جی جی، نصرنا. چلیے، تو نصرہ فعل اور اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ فاعل بنے گی، اور آگے جو ضمیر آ رہی ہے یہ ضمیر منصوب ہے اس لیے کہ مفعول واقع ہو رہی ہے، اور متصل ہے اس لیے کہ اپنے عامل سے یعنی فعل سے ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، متصل کا معنی آتا ہے ملا ہوا ہونا، اور منفصل کا معنی آتا ہے جدا ہونا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے ضمیر منصوب متصل کی ایک اور قسم بیان کی ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ کبھی یہ ضمیر جو ہے حرف مشبہ بالفعل سے ملی ہوئی آتی ہے. اور حرف مشبہ بالفعل کیا ہے؟ وہ انا ہے، انا ہے، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، یہ 6 حرف ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک حرف کے ساتھ میں بیان کیا انا. تو انا کے بعد میں ہم ان ساری ضمیروں کو لگا دیں تو انا کے بعد میں یہ جو ضمیریں آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری ضمیریں جو ہیں ضمیریں منصوب متصل ہو جائیں گی. منصوب ہوں گی اس وجہ سے کہ انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور متصل ہوں گی اس وجہ سے کہ اپنے عامل سے ملی ہوئی ہیں، یعنی انا جو ہے وہ عمل کرتا ہے. تو انا عامل ہو گیا. اب اس کے بعد میں جب ضمیر آ رہی ہے وہ ضمیر اس کی معمول ہو جائے گی، تو گویا کہ یہ ضمیر منصوب ہے. ٹھیک ہے، اور متصل ہے یعنی اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے. اب وہ ضمیریں کیا ہیں؟ انہو، انہما، انہم، 3 ہو گئی. انہا، انہما، انہن، 3 مؤنث غائب کی ہو گئی. انکا، انکما، انکم، 3 مذکر حاضر کی ہو گئی. انکے، انکما، انکن، 3 مؤنث حاضر کی ہو گئی. اننی اور اننا، 2 جمع جو ہے متکلم کی ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک واحد متکلم کی اور دوسری جمع متکلم کی. ٹھیک، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی پیارے اسلامی بھائیو،
یہ ہمارا وقت اس کا ختم ہو رہا ہے، تو یہ اتنا آپ دیکھ لیجیے اچھی طریقے سے، باقی اس سبق کو کتاب کے اندر ابھی ہم پڑھائیں گے اس سے اگلے والی میٹنگ میں۔